بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ تو میں ذکر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ سے کروں گا کہ یہ جو ہم اتنا ویک اپنا ایمان رکھتے ہیں، اتنا کمزور اور اتنا ضعیف رکھتے ہیں، اس کی وجوہات اور اس کا جو ریبٹل ہے وہ ہمیں خود لینا پڑتا ہے۔ میں حدیث آپ سے اس کر رہا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ سورہ بقر کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا بچہ جو ہے وہ ان کے گھوڑے کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ ہنہنا رہا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ بچہ جو ہے اس کے اوپر اس کا پاؤں نہ آ جائے۔ تو انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو دن کا وقت تھا، تو اس وقت آسمان میں جو بادل تھے وہاں پہ ان کو چمکتے ستارے یا دیوں کی طرح روشنی نظر آئی۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے اپنی تلاوت کو بند کیا، اپنے بچے کو اٹھایا اور چلے گئے۔ اگلی دفعہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ، میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے بادلوں میں ایسے ٹمٹماتے ہوئے چراغ جو ہیں وہ نظر آئے۔ تو اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ صحابی سے کہتے ہیں کہ اگر تم صبح تک یہ تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے جو ہیں نا وہ زمین پر اتر آتے اور سارے مکے اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھ لیتے۔ خواتین و حضرات، یہ طاقت ہے انسان کی کلام الہی میں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہو اور انسان اپنے ایمان کو ضعیف کر لے تو پھر اس پہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک جو ہے وہ میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ حضرت، آپ کی بات کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے نا کہ کراچی میں 100 لوگ، کراچی میں 50 لوگ، کراچی میں 10 لوگ، تو اس کا ایک حل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک حل ہوتا ہے کہ کچھ بھی صورت ہوتا تو ڈبل سواری بین کر دو۔ بھئی ڈبل سواری سے کیا صورت یہاں لے جائیں؟ اب یہ ایک نیا سلسلہ ایجاد ہو گیا کہ سارے علماء کو اکٹھے کر کے ایک کانفرنس کر لیں۔ بھائی کیا ہماری انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ علماء کرام یہ کرا رہے ہیں سارا کچھ جو ان کی کانفرنس اکٹھی ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے جو ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ چونکہ اس کو نبھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک لوگوں کو شو کرنے کے لیے ایک میڈیا کو مینیج کر کے جو ہے نا گروپ فوٹو سیشن جو ہے نا اس کو انعقاد کر لیتے ہیں تاکہ وہ عام کو ایک میسج جو ہے نا وہ چلا جائے۔ یہ جیسے کہتے ہیں گڈ ول جیسچر، گڈ ول جیسچر سمجھتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا وہ تو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ علماء ٹول کیوں بنتے ہیں؟ نہیں، ٹول نہیں بنتے۔ آپ کو چھوٹی سی بات ہوں، جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوگا مجھے بلایا جائے گا، میں تو ضرور جاؤں گا اس کے۔ اگر میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں، چاہے وہ بہت چھوٹی کنٹریبیوشن بھی ہو، اتحاد کے لیے، پیس کے لیے، ہارمنی کو اپنی قوم میں بلڈ کرنے کے لیے، میں تو کیسے کروں گا۔ لیکن اصل ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری ہوتی ہے نا وقتی طور پہ اس کو جو ہے نا وہی بات پھر آگے ڈھا کے دم جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، وقتی طور پر چیزوں کو ٹالنے کے لیے علماء کی یہ فوٹو کھنچواتے ہیں، وہ چلتے بنتے ہیں، حالانکہ یہ معاملات کا حل نہیں ہے۔ معاملات کا حل یہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا اس طرح کی کانفرنسز کو نا گول میز کانفرنس کہتے ہیں۔ ایکچولی یہ ہوتی ہے گول مول میز کانفرنس، تو بات کو انہوں نے گول مول کرنی ہوتی ہے۔ گول میز کانفرنس، گول مول میز ہے۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، ہر حیات کا ضابطہ اس میں موجود ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بدقسمتی بلال بھائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ اگر یہ کام بہت پہلے کر دیا جاتا کہ عربک زبان جو ہے وہ اگر ہم اپنے سلیبس میں، کیا خوبصورت بات ہے، بہت سلیبس میں اگر ہم شامل کر لیتے تو جس طرح آج ہم انگریزی ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اور کاش ایسا ہوتا کہ عربی ہمیں پڑھائی جاتی اور ہمیں سمجھ آتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں وہ زبان آتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز پہلے کر دی جاتی تو ایک تو ہم عرب کے ساتھ ایک بہت بڑا ہمارا انٹریکشن ہوتا، ہم ان کی ہماری شناخت ہو جاتی ان کے ساتھ، اور ہم اپنی بات جو ہے نا وہ سمجھ جاتے۔ کیونکہ ممتاز مفتی صاحب کی بات ہو رہی تھی، میں نے انہی کی کتاب میں یہ مجھ تک پہنچی کہ شاید 192 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کے بارے میں بات کی ہے کہ نماز اور تقریباً کو 640 آڈ دفعہ اس نے حقوق العباد کی بات کی ہے، لوگوں کی، ہاں لوگوں کی۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے سن کے بہت پڑھ کے بہت اچھا لگا کہ 750 ٹائمز اس نے سائنس کی بات کی ہے۔ اس زمین کے اندر جو اس نے خزانے دفن کیے ہیں، جو آسمانوں میں خزانے دفن کیے ہیں، اس کو اس نے کہا ہے کہ اس پہ تحقیق کرو، اس پہ غالب آ جاؤ۔ یہ 700 اپنے حقوق سے بھی زیادہ دفعہ اس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا عام انسان کو اس چیز کا پتہ ہے؟ ہم اشتہار دیکھتے ہیں کہ برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے، ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے، تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کہا، 5 دفعہ مسواک کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز دے دوں جی آپ کے لیے بھی بریکنگ نیوز ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا خواتین نظر سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اجلاس جو ہے روت ہلال کمیٹی کا وہ جاری ہے لیکن ابھی تک چاند نظر نہیں آیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کل عید جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، تو چاند دیکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو ایک فیصلہ ایسا ہی آنا، بارہ چاند دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے، یہ والا بھی، یہ والا نہ دینے کا فیصلہ بھی چاند دیکھ کے کرنا چاہیے۔ کاشف ایک میں آپ سے بات عرض کروں، ہمارا جو اعتقاد ہے وہ کس قدر کم ہے۔ اب ایک سیکنڈ ذرا ادھر، یہ دیکھو
یہ آپ کے کان کے پاس نا ایک موکل تھا, اس موکل نے یہ دیا. اچھا, ہمارا ایمان نا اس کاغذ جتنا ہے. بالکل بالکل. یہ جو معاملات ہیں نا, ایمان کے کاغذ اتنا ہوگا نا. میں آپ سے کہوں, یہ ذرا جب آپ پڑھیں گے نہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بلال ایک چھوٹی سی بات, ایک بات پہ دیکھو, یہ کیا چیز ہے؟ تعویذ ہے. آپ نے کو بنایا بنایا لگ رہا ہے مجھے. ہے تعویذ, لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے آپ کا بنایا. یہ بھی تعویذ ہے. دونوں تعویذ آپ کے خیال میں کب سے ہیں؟ یہ مجھے پتا ہمارا یہ ہیبروز کے ہیں, ہیبروز کے. اچھا ٹھیک. یہ میں نے جس کتاب سے لیے نا دونوں تعویذ, یہ فری میسنری کی کتاب ہے. صحیح ہے. اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں جو کام ہو رہا ہے, اگر وہ فری میسنری کی خدمت نہیں ہو رہی تو اور کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہ جو معاملات ہیں ہمارے. اچھا بلال بھائی, آج پھر میں ایک بات کرنے کی یاد دے دیں آپ. جی کیونکہ پہلے کبھی نہیں ہوئی بات. جی جی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس بارش سے اللہ نے یہ بات کی کچھ لوگ کافر ہو گئے, کچھ لوگ مومن ہو گئے. 9 کے ستارے. اچھا, اب ذرا سنیں. صحابہ نے کہا جی ایک بارش نے لوگوں کو کافر و مومن بنا دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اللہ یہ بات فرماتا ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ بارش ستارے کی حرکت سے ہوئی ہے, وہ کافر بی و مومن بالکواکب, اس نے میرا انکار کیا, ستاروں میں ایمان لے کے آیا. اور جس نے یہ بات کی ستاروں سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے کی ہے, وہ مومن بی و کافر بالکواکب, وہ اس کا ایمان میری ذات پر, اس نے ستاروں کا انکار کیا. جو ایک بارش کو ستاروں سے جوڑے وہ تو کافر ہے, اور جو پوری لائف کو ہوروسکوپ سے دیگر چیزوں سے جوڑ دے, میں کچھ نہیں کچھ کہتا. ابھی میں اس میں ایک چھوٹی سی اور بات, یہ تو بہت مطلب علامہ بیٹھے ہیں اور آپ دونوں کے ہوتے ہوئے میں تو ایک چھوٹی سی بیسک بات کر سکتا ہوں. ہم دونوں صرف ان سے ڈرتے ہیں. میں نے کبھی ڈرایا بھی نہیں. جس طرح میں تو ایک بیسک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں, نماز قائم کرنے کی بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی بات میں ہے کیا نماز قائم کس طرح ہو سکتی ہے اور نماز پڑھی کس طرح جا سکتی ہے. تو میری عقل کے مطابق نماز پڑھتے اب مسلح کے اوپر ہے یا مسجد کے اندر ہے, لیکن آپ نماز قائم جو ہے نا وہ مسجد سے باہر کرتے ہیں. اب اس کی بیسک, کیا خوبصورت بات کی ہے کاشف نے, نماز قائم مسجد سے باہر کرتے ہیں. جی, اب میں اپنی نماز کیسے قائم کر سکتا ہوں کہ ایک نمازی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی نماز قائم نہیں کی. تو اگر آپ لوگ اپنی نماز اپنی عبادات قائم کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی یہ جادوگروں سے آپ بچتے رہیں گے. اب میں کمپلیمنٹ کروں کی بات قرآن سے, ایک کمپلیمنٹ کرنا دیا, اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کو قائم کرو, نماز فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہوتی ہے, اگر مجھے عربی سمجھ آتی تو ان کو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہ پیش آتی. خانم سے ایک بات رائے لے لوں. خانم آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی بالکل سن رہی ہوں. خانم, یہ جو اس معاشرے میں اتنا اعتقاد جو ہے ہمارا ضعیف ہو گیا کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لاکھوں روپے جا کے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اسپرچول ہیل کر دیں گے, ہم یہ پڑھیں گے, آپ کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں سنت سے کس قدر تضاد کرتی ہے. پھر یہ سارا معاشرہ, یہ سارا مزاج ہمارا کہاں سے آ گیا؟ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں سن رہی تھی. اصل میں قرآن کریم میں خالق کائنات نے یہ بیان بھی کر دیا اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ یہ جو دعائیں ہیں خاص طور پر جو قرآن کریم میں بیان کی گئی انبیاء اعظام الہی کی دعائیں ہیں یا احادیث مبارکہ میں, یہ سائیکولوجیکل ایلمنٹس کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہیں اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہیں اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. جب ہم قرآن کریم کے مفاہیم پر دسترس حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری اجتماعی انفرادی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری تمام بیماریاں روحانی, جسمانی, نفسیاتی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. میں ایک جملہ یہاں پہ گزارش کرنا چاہتی تھی. جب آپ نے ابتدا میں قبلہ ابتسام الہی ظہیر سے سوال کیا تھا کہ جب پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو علماء کی کانفرنس کیوں بلائی جاتی, کیا دہشت گردی علماء کراتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میرا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی نظریاتی اتحاد و اتفاق نہیں ہے, نہ حکومت کے ساتھ, مگر میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس لیے علماء کو بلاتے ہیں تاکہ عوام الناس میں کہیں مبادا یہ تاثر نہ پیدا ہو جائے کہ یہ علماء کرا رہے ہیں. تو تمام مکاتب فکر اسلامی کے علماء کو ایک جگہ پر بٹھا کر قوم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہم سے الگ ہیں, اسلام کا پیغام سلامتی ہے. کسی عالم کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, اسلام کا معنی سلامتی ہے اور اسلام پیغام سلامتی دیتا ہے. اس لیے علماء کی کانفرنس کو بلایا جاتا کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیا جا سکے کہ یہ فلاں فرقے کے لوگ کروا رہے ہیں.
بہت خوبصورت خانم آپ نے بات کر دی. خواتین حضرات جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے میں عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو دوست، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پتہ ہے کتنے فکر کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے اتنی تک و دو کرتے ہیں. اب تک و دو آپ سوچیے کیا ہوتی ہوگی. اتنی تک و دو کرتے ہیں جتنی اللہ کائنات کے کام میں نہیں کرتے. کائناتوں کے کام میں اللہ اتنی تک و دو نہیں کرتے جتنی ایک ولی کے لیے کرتے ہیں. اور وہ ولی کے لیے کیا تک و دو کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تک و دو کرتے ہیں تاکہ میرے اس ولی کے دل سے موت کا خوف چلا جائے. اگر اللہ آپ کے لیے اتنا فکر مند ہیں خواتین حضرات، پھر ہم اپنے اعتقاد کو کمزور کر لیں، یہ حیا بات دینی چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کر رہا تھا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. حضرت بغلول دانا جو ہیں یہ بڑے بزرگ آدمی، بڑے وائز آدمی تھے. ایک دفعہ قبرستان میں بیٹھے اور ان کی ٹانگیں جو تھی وہ قبر کے اندر تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہاں مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا. تو انہوں نے دوسری وجہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے میری غیبت بھی کوئی نہیں کرتا. حضرت ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیں رمضان کے حوالے سے. دیکھیں رمضان کا جو پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کو حلال چیزوں سے روک لیا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باقی سال میں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ. جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی آرزو کو دبا لیا، جنت اس کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقدر میں ہماری چیز کر دے. کاشف آپ کے ساتھ کیونکہ بات کر کے یقین کرو میں بہت ہی خوش ہوا. آپ کے اندر کا جو بابا ہے نا وہ آج نظر آیا. آپ ایک کوئی جملہ لوگوں کے لیے کہہ دو. ماہ رمضان کا تحفہ جو ہے وہ عید ہے، اور عید پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ عید گاہ میں نماز کی طرف جائیں تو جس راستے سے آپ جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں، بلکہ واپس اسی پہ آپ دوسرا راستہ جو ہے نا وہ کریں. تو اس چھوٹی سی بات کے اندر جو ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں گے، مختلف لوگ آپ کو ملیں گے اور آتے ہوئے آپ کو مختلف لوگ ملیں گے. تو عید کا مقصد جو ہے وہ مل کے ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ بغل گیر ہوتے ہیں، صرف بغل گیر نہ ہو، دل سے دل کو جوڑیں. اللہ کرے روز عید اور روز بغل گیر ہوں. بہت شکریہ کاشف، بہت شکریہ ابتسام آپ کا. خواتین حضرات آپ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ کو خانم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شامل تھیں. میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کی انتہائی سپاسگزار ممنون. ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے. ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے. تیرے آنے کی اتنی خوشی تھی جیسے گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، الوداع 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 ہے. عرش اعلیٰ سے جب